السلام علیکم۔ کل ہم نے سنا تھا ایک خط، وہ خط لکھا تھا ایک موبائل ٹاور نے ایک موبائل فون کو۔ آپ نے موبائل ٹاور تو اکثر دیکھا ہوگا، لمبا سا ہوتا ہے، بعض کے اوپر ایسے گول گول سی ڈشیں بھی لگی ہوتی ہیں جس سے سگنل ہمارے موبائل تک آتے ہیں۔ تو وہ گفتگو تھی جو ایک موبائل ٹاور نے کی تھی ایک موبائل فون سے، اور اس نے موبائل فون کو بتایا تھا کہ موبائل ٹاور کی زندگی موبائل فون سے کیسے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ یاد ہے آپ کو کیسے مختلف ہوتی ہے؟ دیکھیے، کام دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں سے سگنل آتے ہیں اور ہم وہ سنتے ہیں۔ موبائل فون نہ ہو تو موبائل ٹاور کا کوئی فائدہ نہیں، موبائل ٹاور نہ ہو تو موبائل فون کا کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں مل کے کام کرتے ہیں لیکن الگ انداز میں۔ چلیے آج ہم یہی خط پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ رہا خط، باب نمبر 8، تنہائی۔ شروع کرتے ہیں۔ بھائی موبائل، آداب، ہمارا حال بھی زبان اور کان والا ہے، کام مل کے کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھا کبھی نہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا؟ شاباش۔ تم جو بھی آواز پکڑتے ہو وہ مجھ سے ہو کر تم تک جاتی ہے، مگر تم شاید اس بات سے لا علم ہو، زندگی ایک ہی جگہ کھڑے گزر رہی ہے میری، تیز دھوپ ہو یا برف جیسی ہوا، میں ہر موسم کو کھڑا رہ کر خوش آمدید کہتا ہوں، اور پتہ ہے اتنی اونچائی پر کھڑا ہوں کہ اگر نیچے دیکھوں تو چکرا کر گرنے کا دھڑکا ہر دم لگا رہتا ہے۔ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، خوبصورت انداز سے۔ کوٹ، تم تو شکر کرو کہ گھر میں سکون سے ہو، اور تمہارا خیال رکھنے والے بھی بہت ہیں، ایک میں کہ زندگی اکیلے جی کر گزار رہا ہوں، تمہیں تو تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ کرے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی زندگی جیو۔ اب اجازت کہ میرے کام کا وقت ہوا چاہتا ہے، فقط موبائل فون، موبائل ٹاور۔ چلیے جی، آپ نے یہ خط سنا، ہم نے یہ مل کے پڑھا۔ اب آپ اس کو دوبارہ سنیے، اور جیسے میں نے اس کو بولا ہے، پڑھا ہے، ویسے ہی آپ اس کو پڑھ کر ریکارڈ کیجئے اور دوسروں کو بھی سنائیے، اپنے ٹیچر کو بھی سنائیے، اور دیکھیے وہ لوگ آپ کے پڑھنے کے انداز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔